بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع قومی تعلیمی پالیسی 1979۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالی اور تعلیمی اصلاحات کے لیے تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی تاکہ تجاویز اکٹھی کی جا سکیں اور ان تجاویز کی روشنی میں نئی تعلیمی پالیسی پیش کی جا سکے۔ چنانچہ 1979 میں اس وقت کے وزیر تعلیم محمد خان ہوتی نے ان تجاویز کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیمی پالیسی شائع کروائی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پالیسی کے اہم پوائنٹس کیا ہیں، وہ کون سی سفارشات ہیں جو اس دورانیے میں پیش کی گئیں، اور پھر ان سفارشات پر کس حد تک عمل درآمد ہو پایا۔ اس پالیسی میں بھی باقی پیش کردہ پالیسیز کی طرح ابتدائی تعلیم پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سب سے پہلی سفارش کا تعلق بھی ابتدائی تعلیم ہی کے حوالے سے ہے۔ یہ کہا گیا کہ چونکہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد طالب علموں یا افراد کی ایسی ہے جو کہ اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اسکول جانے کے لیے جو دستیاب سہولتیں ہیں وہ ان کو میسر نہیں، اور اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 53% بچے ایسے ہیں جو کہ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، لیکن اسی عمر کے وہ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ 47% بچے ابھی تک تعلیمی سہولیات سے محروم ہیں۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ آئندہ 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے تعلیمی سہولتوں کی دستیابی جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے۔ اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اسکول میں ایک مخصوص دورانیے تک داخلے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ لڑکیوں کے لیے یہ دورانیہ 1992 تک مقرر کیا گیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ 1992 تک وہ تمام تر لڑکیاں جو کہ اسکول جانے کی عمر کی ہیں ان کو تعلیمی سہولتیں فراہم کی جا سکیں، اور 1987 تک تمام تر لڑکوں کو دستیاب سہولتوں کا بندوبست ان کے لیے کیا جا سکے۔ ایک اور پوائنٹ جو کہ اس پالیسی میں پیش کیا گیا، اور اس سے پہلے اس پالیسی میں اس سے پہلے پیش کردہ پالیسیوں میں کہیں پہ بھی اس چیز کا ذکر نہیں تھا، وہ تھا مساجد اسکول، کہ وہ تمام تر مساجد جو کہ ہماری معاشرے میں موجود ہیں ان کو استعمال میں لایا جا سکے تعلیمی اعتبار سے طالب علموں کے لیے۔ طے یہ کیا گیا کہ اخراجات بچانے کے لیے اور مساجد میں جو عملہ متعین ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے مساجد اسکول شروع کیے جائیں، جہاں بچوں کو قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر مضامین کی تعلیم بھی نصاب میں شامل کی جائے، اور امام مسجد کی مدد کے لیے تربیت یافتہ استاد بھی مقرر کیے جائیں۔ ابتدا میں یہ طے کیا گیا کہ 5,000 مساجد اسکول کھولے جائیں گے، اور جیسے ہی جو فیڈ بیک ہوگا اس کی بنا پر ان کی تعداد میں اضافہ بعد میں کیا جاتا رہے گا۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو مساجد کی حیثیت اور مقام اسلامی دور میں بہت نمایاں ہے، اور نہ صرف یہ عبادت کے مراکز کے طور پر استعمال میں لائی جاتی رہیں، بلکہ مختلف ادوار میں دیگر کاموں کے لیے بھی مساجد کا استعمال ممکن رہا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے مختلف مشاورتی میٹنگز وغیرہ کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے اور دیگر لائبریری کے طور پر بھی مساجد جو ہیں وہ استعمال میں لائی جاتی رہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ جس طرح سے تاریخ میں مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مختلف معاملات کا مرکز رہی ہے، کوشش یہ کی جائے گی کہ ان مساجد کو تعلیمی مراکز کے طور پر بھی استعمال میں لایا جائے، اور ان کی عمارتیں جو کہ معاشرے میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں انہیں تعلیمی طور پر بھی ان کا استعمال جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکتا ہو۔ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اور اپنے مسلم روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ پڑھی لکھی تو ہیں، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر کام کرنا پسند نہیں کرتی ہیں۔ چنانچہ اپنے طور پر وہ بچوں کو گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم دے دیتی ہیں، یا ٹیوشن پڑھا دیتی ہیں، یا سلائی کڑھائی کی تربیت دے دیتی ہیں، لیکن پہلی دفعہ اس پالیسی میں ان خواتین کو معاشرے کے لیے کارآمد بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ حکومتی مدد کے تحت ایسی خواتین کو اپنے طور پہ یا اپنے گھروں میں ہی تربیتی مراکز چلانے کے لیے حکومت کی طرف سے معاونت فراہم کی جائے، ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جائیں، اور تاکہ یہ اپنے ارد گرد موجود بچیوں کو نہ صرف تعلیم فراہم کر سکیں بلکہ مختلف ہنر یا مہارتوں کی تربیت بھی دے سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے نصاب میں ہوم اکنامکس کے مضمون کو بھی شامل کرنے کی سفارش کی گئی، اور یہاں بڑی عمر کی خواتین جو ہیں ان کو بھی تعلیم و تربیت دی جا سکتی تھی۔
ایسے اسکولوں کو محلہ اسکولوں کا نام دیا گیا، اور جو خواتین ان اداروں میں پڑھا رہی ہیں ان کے لیے اعزازی تنخواہیں دینے کی تجویز بھی دی گئی، اور کہا گیا کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والی طالبات کے لیے مفت درسی کتابیں اور تدریس کے لیے معاون اشیاء کی فراہمی جو ہے وہ بھی حکومت اپنی ذمہ داری پر کرے گی۔ پھر دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری افراد کی ایک بڑی تعداد، یعنی اسکول جانے والے بچوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں موجود نہیں ہیں، یا پھر تعلیم کو مکمل کیے بغیر اسکول آنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسے بچوں کی تربیت کا کوئی باقاعدہ نظام یا انتظام جو ہے وہ معاشرے میں موجود نہیں ہے۔ اس پالیسی میں اس چیز پر بھی توجہ دینے کی کوشش کی گئی کہ ایسے بچے جو کہ اسکول نہیں جا رہے ہیں یا مختلف مجبوریوں کی بنا پر تعلیمی سلسلے کو مکمل نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے اور ان کے لیے دیہی ورک شاپ اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں، تاکہ ان بچوں کو حصول معاش کے قابل بنایا جا سکے، یعنی کم از کم اس قابل بنایا جا سکے وہ کچھ کما سکیں اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکتے ہوں۔ سفارش یہ کی گئی کہ ایسے ورک شاپ اسکولوں کے لیے تربیت یافتہ عملہ بھی مقرر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیشہ ورانہ افراد ہیں ان سے بھی مدد لی جائے گی، تاکہ وہ ان اسکولوں میں اپنی آمد کے ساتھ اور بچوں کو مشاورت فراہم کر سکیں اور ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں، اور ان کی رہنمائی کی روشنی میں بچے اپنے لیے کوئی بہتر راستے یا بہتر فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہوں، جو کہ نہ صرف ان کے لیے کارآمد ہو بلکہ ان کی بدولت معاشرہ بھی ترقی کے راستے آسانی سے طے کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 4% آبادی ایسی ہے جو کہ کسی نہ کسی معذوری یا کمی کا شکار ہیں، اور وہ نارمل افراد کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ ایسے لوگوں کی تربیت اور بحالی کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ لے کر آئے گی، تاکہ کم از کم ان افراد کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ کچھ اپنی ضرورتوں کو خود اپنے طور پر پورا کر سکیں، معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں، اور کسی دوسرے کی محتاجی جو ہے وہ انہیں نہ دیکھنی پڑے۔ دیکھا یہ گیا کہ معاشرے میں عموماً جسمانی طور پر معذور، گونگے اور بہرے، ذہنی طور پر پسماندہ اور نابینا افراد جو ہیں ان کی تعداد آبادی کے 4% تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پر بھی کچھ تربیتی پروگرام کا آغاز کرے گی، اور دیگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو لوگ یا جو ادارے ایسی تنظیموں کو چلا رہے ہیں ان کو بھی حکومت کی طرف سے مالی مدد یا معاونت فراہم کی جائے گی۔ اور یہ شعبہ جو ہے اس سے پہلے کسی بھی پالیسی میں اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ 1979 کی پالیسی میں پہلی دفعہ خصوصی بچوں یا جنہیں آپ اب نارمل بچے یا معذور بچے کہتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت یا ان کو دی جانے والی سہولتوں کو فراہمی کی طرف پہلی دفعہ حکومت نے توجہ دی۔ پاکستان میں مدارس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں، اور ان اداروں کے قیام کا مقصد در حقیقت لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا یا قرآن کی طرف متوجہ کرنا یا قرآن کی تعلیم دینا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ادارے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے ان کو کوئی مدد یا معاونت فراہم نہیں کی جاتی، اور حکومت نے ان اداروں پر کبھی توجہ بھی نہیں دی ہے۔ پہلی دفعہ 1979 کی پالیسی میں اس چیز کا جائزہ لیا گیا کہ اگر ان اداروں کو بورڈوں کے ساتھ ملحق کر دیا جائے یا ان کی جو سرٹیفکیٹ یا سند یا ڈگری ہے وہ بورڈ کے تحت بچوں کو دی جائے اور اس کو باقاعدہ تسلیم کیا جائے، تاکہ ان اداروں سے فارغ التحصیل افراد بھی سرکاری ملازمتوں کے اہل تصور کیے جانے لگیں، یا ان کو بھی باقی تعلیمی اداروں سے نکلنے والے بچوں کی طرح سرکاری ملازمتوں میں قبول کیا جا سکتا ہو۔ اس سے پہلے یہ ادارے اپنے طور پر ہی کام کر رہے تھے اور تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، اور مخیر حضرات کے تحت یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن حکومت نے پہلی دفعہ ان اداروں کی معاونت اور ان کی سند یا ڈگری کو جو ہے مستند تسلیم کرنے کی سفارش کی۔ پھر ایک سفارش اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کے مضمون کے حوالے سے بھی کی گئی کہ ان مضامین کو پاکستان میں تقریباً ہر لیول پہ
نصاب کا حصہ بنایا جائے اور لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے، چنانچہ نہ صرف جنرل ایجوکیشن میں بلکہ پیشہ ورانہ کالجوں یا پیشہ ورانہ اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اور آپ بخوبی واقف ہوں کہ پیشہ ورانہ تعلیم سے ہم کس تعلیم کو مراد لیتے ہیں، مثلا میڈیکل کی تعلیم ہے، انجینئرنگ کی تعلیم ہے، بزنس کی تعلیم ہے، یا لاء کی تعلیم ہے، ہوم اکنامکس کے ادارے ہیں۔ ان تمام تر اداروں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کا مضمون جو ہے وہ لازمی طور پر نصاب کا حصہ بنایا جائے اور اس کا امتحان لیا جائے اور اس میں پاس ہونا طالب علم کے لیے لازمی قرار دیا جائے۔ تو یہ تجویز بھی سب سے پہلے 1979 کی پالیسی میں پیش کی گئی۔ پھر اس کے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1972 میں حکومت نے جتنے بھی ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں قائم تھے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور یہ کہا کہ حکومت ان کا بندوبست و اہتمام خود کرے گی۔ لیکن 1979 کی پالیسی میں ایک دفعہ دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دی گئی، یعنی یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول، کالجز یا ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں، حکومت ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی یا ان کو اداروں کے قیام کی اجازت باقاعدہ طور پر دے دی گئی۔ پھر اس پالیسی میں پہلی دفعہ اسکول یونیفارم میں یونیفارمٹی پیدا کرنے کے بارے میں تجویز دی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام تر ادارے ایک جیسا یونیفارم رکھیں گے اور لڑکوں کے لیے ایک مخصوص بلیکش گرے کلر کا رنگ تجویز کیا گیا، جسے ملیشیا کی شلوار قمیض جو ہے ان کے لیے تجویز کی گئی۔ لڑکیوں کے لیے کہا گیا کہ وہ ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار کے ساتھ دوپٹہ جو ہے وہ ادارے کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا کہ ادارہ اپنے طور پر اگر مختلف کلاسوں کے لیے علیحدہ رنگ کے دوپٹوں کو انتخاب کرنا چاہتا ہے تو یہ ادارے کی اپنے بہاف کی مرضی پہ ہے۔ لیکن یونیفارم کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ تمام تر بچے ایک ہی طرح کے یونیفارم میں استعمال کریں گے تاکہ وہ جو ایک تخصیص کا عنصر ہے مختلف اداروں کے یونیفارم میں فرق ہونے کی بنا پر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہو۔ پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے، یہ ہماری قومی زبان ہے، لیکن پھر پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ آئندہ 15 سال تک اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس پر کام کیا جائے گا۔ لیکن اس دورانیے میں یعنی 15 سال کے دورانیے میں جب تک کہ ہم اردو کو ایک دفتری زبان کے طور پر استعمال میں لانے کے قابل نہیں بن جاتے ہیں تب تک ہم انگریزی کو دفتری زبان کے طور پر استعمال میں لے کے آئیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا کہ وہ تمام تر انگلش میڈیم اسکول جو کہ حکومت سے مدد حاصل کرتے ہیں، یعنی حکومت سے مالی امداد لیتے ہیں، وہ اردو کو قومی زبان کے طور پر اپنے نصاب کا حصہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی سے جو منظور شدہ علاقائی زبانیں ہیں اسے بھی ذریعہ تعلیم کے طور پر شامل کریں گے، یعنی جیسے سندھ میں پڑھنے والے بچے سندھی زبان کو ان کے نصاب کا حصہ ہوگی، پنجاب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے پنجابی زبان، یا دیگر صوبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم جو ہیں وہ اپنی علاقائی زبانوں کی تعلیم بھی ساتھ ہی حاصل کریں گے۔ ہاں، البتہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا ذکر تو کیا گیا، لیکن اگر ہم غور کریں تو ابھی تک اس پر ہم عمل نہیں ہو سکا۔ ابھی تک ہماری مختلف لیول پہ پڑھائی جانے والی مضامین جو ہیں عموماً اس کے لیے ذریعہ تعلیم انگریزی زبان ہی استعمال میں لایا جا رہا ہے، اور باوجود خواہش رکھنے کے ہم ابھی تک اردو کو ایک مؤثر ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال میں نہیں لا پائے ہیں، بلکہ انگریزی کی طرف توجہ بھی زیادہ ہے اور بہت سارے لیولز میں پڑھائے جانے والے مضامین جو ہیں وہ انگریزی ہی میں پڑھائے بھی جا رہے ہیں۔ اگر اس پالیسی پر نظر ڈالیں تو اس میں بہت ساری تجاویز یا سفارشات ایسی بھی پیش کی گئیں جن کے حوالے سے اس سے پہلے پیش کردہ پالیسیوں میں کہیں ذکر ہم نہیں ملتا ہے۔ گویا کوشش یہ کی گئی تھی کہ بہت سارے ایسے شعبہ جات جن کو پہلے کبھی بھی اہمیت نہیں دی گئی ہے یا نظر انداز کیا گیا ہے ان پر توجہ دی جا سکے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس پالیسی کا حشر بھی باقی تمام تر پالیسیوں جیسا ہی ہوا۔ ہمارے ہمیشہ کی طرح ہمارے مالی معاملات و مسائل، مخلص قیادت کی عدم موجودگی اور بعض اوقات پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی جیسے معاملات و مسائل ہمیں متوقع نتائج حاصل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے۔ یہ پالیسی بھی کچھ اسی طرح کے معاملات و مسائل سے دوچار رہی اور ہم اس سے متوقع اور مؤثر نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جیسے اس میں ایک چیز یہ بھی طے کی گئی تھی
کہ جو تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات ہیں ان کو ہم 1.8 سے بڑھا کر 3.1 کر دیں گے، یعنی تعلیم پر پیسہ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ خرچ کیا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ہم تعلیم پر کچھ زیادہ پیسہ خرچ کریں تاکہ مؤثر نتائج جو ہیں وہ حاصل کر سکیں، لیکن اس پر بھی عمل نہ ہوا۔ اس میں بعد میں مختلف پالیسیاں بھی بنتی رہیں، اور چونکہ حالات و واقعات تبدیل نہ ہو پائے، چنانچہ اس پالیسی اور اس سے پہلے اور اس سے بعد میں آنے والی پالیسیوں سے ہم 100% نتائج حاصل نہ کر سکے۔ ہاں، البتہ کچھ چیزوں پر عمل درآمد ہوا بھی۔ اس پالیسی میں بھی کچھ چیزیں بہت مؤثر تھیں، اور اسے بیسکلی ایک اسلامی پالیسی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اسلام کا رنگ بہت حد تک غالب نظر آیا ہے اس سے پیش کردہ پہلی پالیسیوں کے مقابلے میں۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی بہت اچھے نتائج سامنے آ سکے۔ البتہ جب کبھی ہم پالیسیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس پالیسی پر بھی ایک نظر ضرور ڈالی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ تجاویز ایسی رہیں جن پر اس سے پہلے ان پر پہلے ذکر جن کا مختلف پالیسیز میں نہ کیا جا سکا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لانگ کا سوال ہے، لیکن پہلے پیش کردہ پالیسیز کی طرح، جس طرح ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں، اس پالیسی میں بھی کہ کس کے دور میں پیش کی گئی، وزیر تعلیم اس دورانیے میں کون تھے، پھر ابتدائی تعلیم کے حوالے سے مساجد اسکول، محلہ اسکول، دیہی ورک شاپ اسکول، خصوصی بچوں کی اقسام، یونیفارم اور ذریعہ تعلیم، اور پھر اس پالیسی پر عمل درآمد نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، جیسے نکات اس کے اہم شارٹ کوشچنز بن سکتے ہیں۔ تو آپ اسے لانگ کے حوالے سے بھی تیار کریں گے، اور ساتھ میں ان اہم شارٹ کوشچنز پر بھی ایک نظر ڈالیں گے کہ وہ کون سے پوائنٹ ایسے ہیں جن میں سے شارٹ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔